سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کھجوروں کا کچھ حصہ لے کر میں نے پیش کیا کہ یہ میں صدقہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ قبول فرما لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقہ ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا اس کو کھا لو۔ اگلے دن پھر میں کچھ کھجوریں لے کے آیا تو میں نے کہا یہ ہدیہ ہے، اس کو قبول فرما لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا اور خود بھی کھایا۔ تو مجھے ایک پہچان آ گئی کہ یہ نبی صدقہ نہیں کھاتا، ہدیہ استعمال کرتا ہے۔ پھر میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یہ نصرانی تھے، اور نصرانیوں کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہے، نصرانیوں کے بارے میں ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میں بڑا بوجھل دل سے چلا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو 7ویں سپارے کی ابتدا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے ساتھیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور وہ یہ آیت تھی کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف نازل ہونے والے حق کو دیکھا تو انہوں نے اس کو تسلیم کر دیا۔ تو ان نصرانیوں کی تعریف ہوئی جو نصرانیت کے بعد اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ حبشی جو نجاشی تھا، حبشہ کا بادشاہ، ان کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیات سورۃ مریم میں سے پڑھی گئی تو اس وقت اس نے حق کو پہچانا اور زاروں قطار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ اس کے حق میں، یہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی، اور پھر انہوں نے یہ کہا یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی ان گواہی دینے والے لوگوں میں شامل کر دیں جو لوگ گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین برحق کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں، ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں۔ تو یہ حق کو دیکھ کر اس کے سامنے جھک جانا اور حق سن کر رونگٹے کھڑے ہو جانا، دل کا نرم پڑ جانا، کیونکہ اس کتاب کی تاثیر یہ ہے، تقشعر منہ جلود، اس کتاب کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہ وقلوبہ، اس کے بعد جب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو انسان گویا کہ عقلی طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر اس کی ذات پر اطاعت کا مادہ چھا جاتا ہے اور فرما برداری نہیں کرتا۔ رونگٹے کھڑے ہونے کے بعد دل نرم ہو جاتا ہے، جب کسی چیز کی تاثیر پڑے گی تو آپ عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ اس کتاب کی ایک کوالٹی ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو سیکھتا ہے، جو اس کو سنتا ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل نرم کر دیتے ہیں، اور دل کی نرمی کی دلیل ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا بدن عمل کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ایمان والوں پر اللہ کے آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں۔ یہ بھی کوالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کو بیان کیا، اور اس میں یہ بات واضح ہو گئی نصرانی کوئی بھی اچھا نہیں ہے اس وقت تک جب تک اسلام کی گواہی نہیں دے دیتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ میں ایمان لائے تو ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل کرنا۔ تو نصرانی ہی رہے گا، وہ کیا ہے؟ وہ اس میں کوئی خیر نہیں۔ خیر کب پیدا ہوگی؟ جب وہ اسلام کو بھی قبول کر لے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں پاک چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ پاک چیز کو حرام کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی بڑی شکلیں اور وجہ دو، پاکیزہ چیزیں ہیں اور ان کو حرام کر لیں، اللہ نے منع کیا۔ اس کی دو شکلیں، زہد کی بنیاد پر بعد وقت تقویٰ زیادہ لوڈ ہوتا ہے، نہیں میں یہ چیزیں نہیں استعمال کروں۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے جو پاک بنائی ہے، جو حلال بنائی ہے، وہ استعمال کریں۔ زہد کی بنیاد پر کسی پاکیزہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا حرام ہے۔
یہ کیسی عبادت ہے؟ ایک بات۔ دوسرا رہبانیت کی بنیاد، یہ جو صوفی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، گوشت نہیں کھاتے ہیں، اچھا کپڑا نہیں پہنتے، جھلیوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، تو یہ نظریہ بھی ہمارے اسلام میں منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو چیزیں میں نے پاک کی ہیں وہ کھاؤ، اس کو ختم نہ کرو۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں گھر والیوں سے پوچھا نا، کیا عبادت کیسی کرتے ہیں؟ تو گھر والیوں نے بتایا کہ آپ قیام ایسا کرتے ہیں، روزے ایسا رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت ایسے۔ تو ان تینوں صحابیوں نے کیا کیا؟ قسم کھا لی کہ جی نہیں، آج کے بعد ایک نے کہا میں سوؤں گا نہیں، ساری رات تہجد کروں۔ تو سونا حرام کر دیا اپنے اوپر۔ کیوں؟ کس نے کہا آپ کو؟ سونا آپ کا حق ہے، نیند لینا بدن کا حق ہے، تو وہ حق بھی دے۔ تو ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، میں عبادت کروں گا۔ یہ عورتیں آ جاتی ہیں نا تو پھر انسان عبادت میں بڑے خلل واقع ہو جاتے ہیں، بچوں میں الجھ جاتا ہے، معاشی معاملات میں الجھ جاتا ہے۔ تو میں نکاح نہیں کروں۔ اور ایک نے کیا کہا؟ میں کیا نہیں کروں گا؟ ساری زندگی روزے رکھوں، افطار نہیں کروں، ہر روز روزہ، ہر روز روزہ۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے منع فرمایا، پر میں یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ میں کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے سے اگر ادھر ادھر ہو گئے تو پھر یاد رکھو میرے طریقے پر تم ہو ہی نہیں، میرے ساتھ تمہارا واسطہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں ان کو زہد کی بنیاد پر یا کسی خواہش کی بنیاد پر یا رہبانیت کی بنیاد پر یا کسی بھی ایسی عبادت جو ہم اپنے اوپر مسلط کر رہے اس کی بنیاد پر ہم نے حلال چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، یہ بھی شیطان کی سازش ہے۔ شیطان بے حیائی کے کام تو کرواتا ہے لیکن ساتھ ساتھ حیا والے کاموں میں بڑے دلکش انداز میں رکاوٹ بھی ڈالتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ حیا والا کام کر لے گا تو اس کام سے امت کو نفع ہوگا، تو وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے ایسے کاموں سے روکتا ہے۔ مثلا ایک طالب علم کو روک دے گا کہ پڑھنے نہ جا، اور ماں باپ کے دماغ میں کیا ڈالے گا کہ یہ عالم بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ اب اس کو پتہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد یہ امت میں تبدیلی کیا لائے گا، تو بڑی دور سے پلاننگ کرتا ہے شیطان۔ اچھا ایک بندے کے نوجوان کے دماغ میں ڈال دی بات کہ نہیں نکاح کو نہیں کرنا، اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا، بیٹی کے ذہن میں ڈال دی کہ نکاح نہیں کرنا۔ اب اس نکاح کے حوالے سے وہ کوئی چاہت پیدا نہیں ہونے دیتا، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو غرض نہیں ہے۔ تو ایسی کیفیت میں جب یہ بیٹا یا بیٹی نکاح نہیں کریں گے تو کتنے ایسے جوڑے ہیں جو بغیر نکاح کے زندگی گزاریں گے، کیونکہ جب یہ نکاح کر لیں گے تو بات دامنی کو فروغ ملے گی۔ تو کچھ نتائج ایسے ہوتے ہیں جس سے امت کو فائدہ ہوتا ہے۔ شیطان ان نتائج کو تو سامنے نہیں لاتا لیکن اس کام سے روک کر حلال چیزیں غیر محسوس طریقے سے حرام کروا دیتا ہے، وہ ہم نے چھوڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا، اور میں لوگوں یہ زمین میں جو کچھ میں نے دیا یہ حلال ہے، طیب ہے، اور اس کو کھاؤ اور اس کو پیو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیکار قسموں پر نہیں پکڑے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، بیکار قسمیں ہوتی ہیں جو منہ سے لایانی طور پر نکلتی رہتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں۔ عادتاً جو قسمیں نکل جاتی ہیں نا اس پر پکڑ نہیں ہے، البتہ پکڑ کس پر ہے؟ جو دل کے ارادے سے تم قسمیں کھاؤ گے اور پھر اس قسم کو توڑو گے تو اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ، قسم کی تین قسمیں، ایک قسم ہوتی ہے دل کے پختہ ارادے سے کھانا، ایک قسم ہوتی ہے یمین غموس، گناہ پر قسم، گناہ کی قسم، یعنی گناہ کرنے کی قسم، جھوٹی قسم، جس کو قول الزور بھی کہتے ہیں، جھوٹی بات پر قسم۔ اور ایک ہوتی ہے قسم لغو، قسم لغو یہ کہ آپ کے منہ سے نکلتی رہتی ہے، اس پر پکڑ نہیں۔ یمین غموس یہ ہے کہ انسان گناہ پر قسم کھائے، گناہ والی قسم کھائے، واقعہ ہوا نہیں قسم کھانے ہوا ہے، سچی گواہی ہے لیکن جھوٹی گواہی دے رہا ہے قسم کھا کے، تو یہ گناہ والی قسم ہے، اس پر پکڑ ہے۔ اگر کوئی ایسی قسم کھائیے تو اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے،
مثلاً ایک جگہ پر کسی کا مال ہتھیانے کے لیے قسم کھا دی، اللہ کی قسم یہ میرا ہے، کئی جھوٹی گواہی دے دی اور قسم کھا دی کہ یہ جھوٹا میں سچا ہوں، تو یہ جو قسم ہے یہ گناہ والی قسم ہے، اور اس جھوٹی قسم کا گناہ شرک کے برابر ہے، اس پر پکڑ ہے۔ البتہ احساس ہو جائے تو پھر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس پر کیا ہے؟ توبہ ہے۔ سچے دل سے توبہ کرے کہ میں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی، تو سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کفارہ کس قسم کا ہے؟ کفارہ اس قسم کا ہے جو دل کے ارادے کے ساتھ کی کہ میں یہ کروں گا یا میں یہ نہیں کروں گا، یہ کام کروں گا پھر توڑ دیا، نہیں کیا، یہ نہیں کروں گا پھر کر لیا، تو اس کو یہ قسم بھی دل کے ارادے سے کھائیے، تو اس قسم کو توڑنے پر کفارہ ہے۔ اس کفارے میں 4 چیزیں، ایک چیز یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس قسم کا کفارہ ہے جو جھوٹ پر مبنی تھی اور کھائی، اس پر توبہ ہے۔ اس طرح کی قسم کا کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، درمیانے درجے۔ بعد نے اوسط کا معنی یہ کیا؟ بہترین درجے، بہترین کھانا کھلائے۔ بات نمبر 2، یا پھر آپ غلام آزاد کریں، اور اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے، کپڑے بھی نہیں پہنا سکتے یا کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، یا پھر آپ غلام آزاد نہیں کر سکتے، تو پھر اپنی ذات پر جبر کرتے ہوئے 3 روزے رکھیں۔ تو اس 3 روزوں سے قسم کا کہا، ہاں ظلم پر کوئی قسم کھائیے، ظلم کرنے پر کھائیے، یا کسی نیک کام سے رکنے پر کھائیے، یا تعلق توڑنے پر قسم کھائیے، تو نیک کام کر لینا چاہیے، قسم کو توڑ دینا چاہیے، اور قسم کا کیا دے دینا چاہیے؟ کفارہ دے دینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ طاقت سے بڑھ کر نیت کر لیتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام اپنی زندگی میں کروں، اللہ کے لیے میں نے نیت مانی۔ اور میں نے اس بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ نیت وہی ہے جو مشروط نہ ہو، نظر بہترین وہی ہے جو مشروط نہ ہو۔ مشروط نظر یہ کہ اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں 2000 مسجد میں دوں گا، کام ہی نہیں ہوا تو 2000 بھی نہیں دیا، کام ہو گیا تو 2000 دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو لالچ دے رہا ہے، اور اللہ اس لالچ والی عبادت سے مستغنی۔ لہذا اگر کوئی نیت ایسی مان لی ہے جو نیت پوری نہیں کر سکتے، کچھ لوگ طاقت سے بڑھ کر نیت مان لیتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں، تو وہ نظر توڑ دینی چاہیے، اور اس کا بھی وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ وہ قسم کفارہ دے دے گا تو اللہ البتہ وہ جو قسم ہے جو جھوٹی قسم ہے، اس پر پکڑ ہے، اس بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کھانے پینے کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، شراب ہے، جوا ہے، آستانے ہیں، اور اسی طرح قسمت کے تیر ہیں، فرمایا یہ ساری پلید چیزیں، خمر ما خامر العقل، جو چیز بھی دماغ کو چکرا دے وہ نشہ ہے، اور ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ جس کی تھوڑی چیز نفع دے دے، اس کی کثیر چیز بھی حرام، جس کی کثیر نشے میں مبتلا کر دے، اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ مثلا ایک شخص سے پوری بوتل پیے کو نشہ آتا ہے تو اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ تو نشے والی چیزیں جو عقل کو گھما دے حرام ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ فرمایا من عمل الشیطان، یہ رجس من عمل الشیطان، یہ پلید ہے۔ پہلے شراب کو پلید نہیں کہا گیا، اتنا کہا گیا یہ پی کے مسجد میں نہ ہو، اور پھر یہ کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ آپ کو اس کے ذریعے سے شیطان نیکی سے روکتا ہے، یہ بات۔ لیکن سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ شراب حرام ہے، اور شراب عربی میں خمر شراب کو کہتے ہیں، خمر کہتے ہیں جو سر کے اوپر کوئی چیز لپیٹی جائے، ما خامر العقل، جو چیز عقل کو چکرا دیتی ہے یہ بھی حرام ہے۔ تو محترم بھائیوں، اسی طرح اسی کے ساتھ ملتے جلتے نشہ دینے والی افیم ہے، چرس ہے، اسی طرح تیل تمباکو والا پان ہے، یا پھر یہ گندی بدبودار مسمار ہے، یا سر کو چکرا دینے والے یہ جو مختلف قسم کے سگریٹ ہیں، یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، جو کہ تو یہ پلید چیزیں، منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، پھر بال کو اپنے ہاتھ سے یہ شخص جلاتا ہے، اور اگر ان ساری چیزوں کے کھانے پینے پر اس کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں، یا اس کو کوئی بیماری لگ جائے، یا کینسر ہو جائے، یہ خودکشی کی موت بھی، اپنے آپ کو خود مارا ہے اس جو کہ جانتا ہے، جو بنا رہے وہ بھی لکھتے کہ یہ مضر صحت ہے،
اس کے باوجود یہ پیتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، اس کے مسوڑے بھی سوکھ گئے ہیں، دانت بھی بند ہو گئے ہیں، کھانے پینے بھی چھوڑ نہیں رہا۔ تو یہ چیز اگر یہ سبب بنی ہے اس کی موت کا تو یہ خودکشی بھی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے محترم بھائیوں، اسلام نے کہا کچا پیاز کھا کے اور کچا لہسن کھا کے مسجد میں نہ آئے، اس لیے کہ اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہم جو تمباکو اور سگریٹ اور یہ گندی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جب ہم یہ کھاتے ہیں تو منہ سے کتنا بھی آپ ہوش کر لیں، کتنا بھی آپ اپنے منہ کو صاف کر لیں، یہ اسمیل گندی جاتی نہیں ہے۔ تو وہ کچا پیاز جو عموماً حلال ہے، عام حالات میں کھا سکتے ہیں، بس شرط ایک مسجد میں نہ کھا، لیکن وہ اگر کھا کے نہ آئے اور سگریٹ مستقل منہ میں بدبو جو پیدا کرتی ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کچھ کا ہاضمہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا جب تک سگریٹ بھوکا نہ پیے، جب تک حرام تھی۔ تو یہ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے کہ میری صحت کا راز ان حرام مشکوک فضول چیزوں پر قائم ہو گیا ہے۔ یہ بھی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ صحت ملتی کس سے؟ برائی سے ملتی ہے، گناہ سے ملتی ہے، فضولیات سے ملتی ہے۔ پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی ہے، اپنی دولت کو اپنے ہاتھوں سے چلانا، یہ ناشکری بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کہاں سے دولت کمائی تھی، کہاں خرچ کی تھی، یہ سوال ہوگا۔ اور اگر لسٹ میں آ گیا کہ روزانہ ہزاروں روپے پیکٹ کے یہ سگریٹ پی جاتا تھا اور فضول چیزیں یہ کھاتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ لہذا حلال کھائیں، اور یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے ذریعے سے شیطان بھی تمہارے دلوں میں بغض عداوت ڈالتا ہے۔ البتہ یہ شراب حرام ہوئی تو اس مسلمانوں میں تجسس پیدا ہوا کہ جی مسلمان ہمارے کو شہید ہو گئے ہیں احد میں، بدر میں، شراب اس وقت حلال تھی، پیتے تھے، جب وہ شہید ہوئے تو ان کے پیٹوں میں تو شراب تھی، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس وقت کیونکہ وہ متقی بھی تھے، یہ چیز حرام نہیں ہوئی تھی، لہذا ان پر اس کے پینے پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی کیا کر دیا؟ وضاحت کر دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شکار کے امور، یہ بھی حلال حرام کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ خصوصاً جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے لیے خشکی کا شکار حرام ہے، خشکی کا شکار حرام ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر اس نے خشکی کا شکار کر لیا ہے احرام کی حالت میں تو پھر دو عادل آدمی اس کے بارے میں گواہی دیں گے، جانور کو دیکھیں گے کہ اس جانور کے مناسب کیا شکار کیا ہے، اس کے مناسب کتنا جرمانہ اس کا لگانا چاہیے، پھر وہ فیصلہ دے دیں گے تو اس کا جرمانہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ جرمانے میں بھی 3 شکلیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں، یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر ایک بکری ایک دم دے، یا پھر وہ 3 روزے رکھے۔ یہ جرمانہ ہے جو شخص احرام کی حالت میں شکار کر لیتا ہے۔ یہاں ایک اس بات کی وضاحت بھی ہو گئی کہ احرام جب بات کیا تو شکار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ کچھ چیزیں وقتی طور پر بندے پر اللہ تعالیٰ بطور امتحان کے حرام کرتا ہے۔ ابھی دل میں آپ پر میرے اوپر کھانا حرام ہو گیا، الگ حلال ہے، بیوی حرام ہے، الگ میرے نکاح ہے، کیوں؟ یہ امتحان ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ کر اللہ تعالیٰ بندے کو کہ ایک چیز حلال ہے، لیکن بعض زاویوں میں بعض زمانے میں اس چیز کو تیرے لیے وقتی طور پہ حرام کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اللہ کی بات مانتا یا نہیں مانتا۔ تو یہ احرام کی شکل میں بھی شکار اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کیا؟ حرام کیا، اس حاجی کے امتحان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ حال بتا یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صید البحر وطعامه متاع لكم احل لكم، سمندر کا شکار احرام والے کے لیے حلال۔ سمندر میں ہر وہ چیز جو رہتی ہے زندگی گزارتی ہے اور سمندر کے بغیر نہیں رہ سکتی وہ سب شامل ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف اس کو کہا مچھلی ہے، نہیں، مچھلی کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہیں سمندر میں جو سمندر کی زندگی کے علاوہ اگر جینا چاہے تو جی نہیں سکتی ہے، وہ شکار میں اگر آتی ہیں تو اسلام نے سمندر کا شکار احرام والے کے لیے حلال کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیت اللہ کی حدود میں کچھ پابندیاں لگائی ہیں، بہت ساری چیزیں جن کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ ایک حدود ہے۔ وہ کیا ہے؟ شکار نہیں کر سکتے، وہاں ادرک نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح جو جانور جن کو قلادے پہنا دیے گئے ہیں، جن جانوروں کو اللہ کے گھر کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے، ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔
اور وہاں پر ہر حدود حرم میں آپ شکار نہیں کر سکتے. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو حرمت والا بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ یہاں جہاں جانوروں کو یہ امن حاصل ہے وہاں وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، انسان بھی اس کے اندر داخل ہو جائے تو ان کو بھی امن حاصل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ایک شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کرنی ہیں، لہذا خیال کرنا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو. جس کا استعمال اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھو، جس کا حلال جس کو حلال کیا اس کو حلال. ہاں خیال کرنا لا یستوی الخبیث والطیب، پلید اور پاک یہ دونوں برابر نہیں. ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے تو اس کا معنی ہے وہ خبیث ہے، اور ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے تو اس کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ طیب. لہذا یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہے. اگرچہ تمہیں خبیث چیز کی کثرت تعجب میں کیوں نہ ڈالے، ایک طرف حرام ہے ڈھیروں سارا ہے اور ایک طرف حلال ہے تھوڑا سا ہے، تو یہ کثرت تمہیں اس کی طرف دلکشی رغبت عجب پیدا نہ کرے کہ یار ہے تو بہت سارا ہاتھ ہو رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کثیر جو خبیث ہوتا ہے وہ خبیث ہی رہے گا، اور قلیل جو طیب ہے اس کو منتخب کر لو، اس کو لے لو. اور فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کافر خبیث ہے اور حرام چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کی ہے وہ بھی خبیث ہے. بات سمجھیں؟ تو جو چیز خبیث ہے گندی ہے، سود کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، غصب کا مال ہے، تو یہ خبیث ہے. اس کی کثرت تمہیں ایمان کے رستے سے نہ ہٹائے. یہ جتنی بھی زیادہ ہے بہرحال خبیث ہے. کافر جتنا بھی اچھا ہے بہرحال مومن کے مقابلے میں خبیث ہے. ہم لوگ بھی کافروں کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں تو خبیث ہے. اس کے مقابلے میں طیب پاک اور مومن یہ دونوں اس سے افضل ہے. خبیث کے مقابلے میں طیب افضل ہے چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، اور کافر کے مقابلے میں مومن افضل ہے چاہے بہت برا کیوں نہ ہو. یہ جملے بھی ہم کہہ دیتے ہیں ہم سے تو کافر اچھے، تو نہیں، مومن کے مقابلے میں کافر اچھا نہیں ہوتا من جملہ اعتبار سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ خلق ملک نہ کرو. بعض دفعہ ہمیں لالچیں، مفاد پرستیاں اور خواہشیں وہ اس کمائی کی طرف راغب کر دیتی ہے. سالہ سال تک جانتا بھی ہے سود کی کمائی ہے، جہاں میں ڈیوٹی کر رہا ہوں یہ سود کا کاروبار ہے یا سود کی نوکری ہے، لیکن جو کہ معیار اتنا بلند ہو گیا کہ اب وہ چھوڑ کے چھوٹی نوکری کیسے کرے، اب وہ چھوٹا کاروبار کیسے کرے. نہیں محترم بھائیوں، یاد رکھیں وہ قلیل جو طیب ہے اللہ اس میں برکتیں ڈال دے تو یہ بہتر ہے اس کثیر سے جو خبیث ہے. اور وہ کثیر تو کثرت کو نہ دیکھیں، کثرت کو نہ دیکھیں. کثرت کی بنیاد پر بعض دفعہ ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے. خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہے. اگرچہ تمہیں کثرت خبیث تعجب میں ڈال دیں. واتقوا اللہ یا اولی الالباب، عقل والوں اللہ سے ڈرو، عقل والوں اللہ سے ڈرو. تو یہ وہ باتیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا جب قرآن نازل ہو رہا ہے نا تو آپ کو سنو، سوال نہ کرو، ایڈوانس سوال نہ کرو، بال کے کھال نہ اترو. جو مسئلہ پیش آ گیا ہے اس مسئلے کے پیش آنے پر سوال کرو. جو مسئلہ پیش ہی نہیں آیا خام خواہ الٹے سیدھے سوال نہ کرو. یہ کام کس کا ہے؟ قد سألها قوم من قبلکم، مسلمانوں تم سے پہلے قوم یہودی تھی وہ یہ کام کرتی تھی. عجیب و غریب طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، عجیب و غریب سوال کرتے تھے. اے مسلمانوں تم ایسا نہ کرو. نبی اسلام کی حدیث ہے مبغوض ہے، بدترین ہے وہ مسلمان جس نے کوئی ایسا سوال کیا اور اس کے سوال کی وجہ سے ایک چیز عام طور پر مسلمان کے لیے حلال تھی اللہ نے اس کو حرام کر. کس کے سوال کی وجہ سے؟ اس بات ہم ایسے خام خواہ کے سوال کر لیتے ہیں اور اس سوال کے کرنے پر
بعض دفعہ سختی ہو جاتی ہے. یہ عموماً دنیا میں بھی ہوتا ہے. کل بھائی چھٹی ہے, اچھا جی چھٹی ہے, ٹھیک ہے. ایک طالب نے سوال کر دیا, وہ جی کل تو چھٹی ہے, جمعرات ہے, جمعرات جمعے کو ویسے چھٹی ہوتی ہے, تو یہ 2 چھٹیاں ہوتی ہیں. یہ تو 2 ہو جائے گی, تو جمعے کو چھٹی ہے, چلو کل کی چھٹی کرنا. آسانی گئی. بعد دفعہ معاملات میں بھی ایسے پھنستے ہیں, ایسے سوال کر لیتے ہیں کہ با اختیار آدمی پہ اس پر غور کرتا ہے کہ یار یہ بات تو صحیح ہے, چلو یہ رخصت ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ایمان سے سمجھایا ہے کہ اس طرح بال کی کھال نہ اتارا کرو. ہمارے یہاں تو باقاعدہ مجلس لگتی ہے, کانفرنس 3 دن کی ہو رہی ہے, آج کا سارا دن سوال جواب کی نشست ہوگی. او بھائی جس کا جو مسئلہ جس کو پھنسا ہوا ہے وہ کر لیں. لوگ پھر بیٹھتے ہیں پھر اس پر, اور یہ جو مفتی ہوتا ہے یہ بالکل اور بالکل بنا ہوتا ہے کہ اس سے جو پوچھے نہیں پوچھ لیں. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, مشکل معاملات ہیں. محترم بھائیوں, جب دینی حوالے سے کوئی مشکل معاملہ پیش آ جائے تو پھر اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے. باقی عمل پر زیادہ کوشاں رہنا چاہیے. بے ڈھنگے سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیے. آگے کچھ جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے, بحیرہ ہے, صائبہ ہے, وسیلہ ہے, عام ہے. یہ جانوروں کے نام ہیں, اور مختلف زمانہ جاہلیت میں مختلف قبائل مختلف طریقے سے جانوروں کو بتوں کے نام پر شرک کے طور پر استعمال کرتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوالٹی اسلام کو دی ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہو گئے ان کا عمل عقیدہ ایک ہو. اور بدعت کی یہ مذمت کس وجہ سے بھی ہے, یہ ہر زمانے میں ہر لوگوں میں الگ الگ ہوتی ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی جانور چھوڑ رہا ہے بتوں کے نام پر, کوئی ذبح کر کے پھینک رہا ہے, مرد کھا لے عورتیں نہ کھائیں. کوئی چھوڑ رہا ہے کہ جس کی کھیتی میں جائے گا اس کو کوئی چھیڑخانی نہ کرے. عجیب عجیب جانور چھوڑتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان جانوروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تم اس چیز کو حلال سمجھو جو اللہ نے حلال کی ہے, محمد مصطفیٰ نے حلال کی ہے, اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ خیر کے امور ہیں, ان خیر کے امور پر چلتے رہو اور کسی کی پرواہ نہ کرو, کسی کی پرواہ نہ کرو, اپنے آپ پر قابو رکھو. پھر زمانے کے جتنے بھی بد عمل لوگ ہیں, بد عقیدہ لوگ ہیں, وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے. تم دلیل پر قائم رہو. ایسا نہ ہو کہ دیکھا دیکھی میں اپنا صحیح منہج چھوڑ دو. مصلحت ہے, حالات کا تقاضا ہے, جس کو حق سمجھتے ہو اس پر ہر زمانے میں ڈٹے رہو. لوگ جتنے بھی جدھر چلے جائیں, جو کچھ کرتے رہے, وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اگر تم ہدایت پر کھڑے رہو. کچھ لوگوں نے یہاں اس آیت کا مطلب غلط لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا مطلب لوگوں کو سمجھایا. پر میں لوگوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والو اپنے آپ کو سدھارو, اپنے آپ کو سدھارو. جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. تو کچھ لوگوں نے مطلب یہ لیا کہ نیکی کا امر بالمعروف کرنا چھوڑو, لوگوں کو چھوڑو, دفع ہونے دو, مرنے دو, ڈوبنے دو, جو برباد ہوتے ہیں ہونے دو, کیا کرو اپنے آپ کو سنبھالو. یہ نہیں. ابو بکر نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دلیل پر کام کرتے رہو. جو لوگ گمراہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ معنی ہے. صحیح دین پر کام کرو, لیکن ساتھ فرمایا اس کا یہ مطلب کہ لوگوں کو امر بالمعروف بھی کرنا چھوڑ دیا, لوگوں کو سمجھانا بھی چھوڑ دیا, کلمہ حق بھی چھوڑ دیا. جی چھوڑے ان کو, میں تو اپنے آپ کو بچاؤں گا بس. فرمایا اگر تم یہ کام کرنے لگ جاؤ کہ امر بالمعروف نہ کرو, نیکی کا حکم نہ دو, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, اور اس سے مطلب یہ ہو کہ اپنے آپ کو بس مضبوط رکھو بھائی, اپنے آپ کو جنتی بناؤ. فرمایا یاد رکھو جب اللہ کا عذاب ان نافرمانوں پر آئے گا تو وہ عذاب تمہیں بھی گھیر دے. تو اس سے مطلب یہ نہیں نکلتا کہ آپ امر بالمعروف چھوڑ دیں. ایک بیٹی ہے, بیٹا ہے, بات نہیں مانتے تو ہم امر بالمعروف چھوڑ دیں. رشتہ دار ہے, بات نہیں مانتا تو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں. ایک عالم ہے, لوگ بات نہیں مانتے تو وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ جاؤ, کہے میں نیکی کا کام نہیں کرتا, بس اپنے آپ کو جنتی بناؤ, بہت ہے. فرمایا اللہ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب کی لپیٹ میں تم بھی آؤ.
تو اس سے پتا چلتا ہے محترم بھائیوں، ہم بہترین امت کب بنیں گے؟ جب ہم لوگوں کے لیے کام کریں گے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ آپ دعوت دیتے رہے، آپ کا عمل ثابت ہو گیا، لوگ مانے یا نہ مانے آپ کو جرم مل گئی۔ ایک بندہ کہتا ہے آپ مزدوری پہ آ جاؤ، بٹھا دیا، وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا شام تک آپ کو بٹھائے ہوئے، آپ نے کام نہیں کیا، آپ مزدوری کے مستحق ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ آپ نے نیکی کا حکم دے دیا، مزدوری کے مستحق ہو گئے۔ اور اگر آپ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، یہ ڈوبتے ہیں ڈوبنے دو، تو نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے کشتی کے دو پارٹ میں، اوپر بھی لوگ ہیں اور نیچے بھی لوگ ہیں۔ نیچے والوں کو پانی ضرورت پڑتا ہے، اوپر والوں سے مانگ لیتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہر وقت ان کو کیوں کام کرتے ہیں، یہیں سے نیچے سے ایک تختہ توڑ کر پانی نکالتے رہیں گے۔ اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے کشتی کا تختہ توڑ رہے ہیں، وہ کہیں توڑنے دو، ہمیں کیا ہے، یہ ڈوبیں گے یہ مریں گے، بتائیں یہ ڈوبیں گے یا سارے ڈوبیں گے؟ اگر وہ ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے، ان کو روکتے نہیں ہیں اور وہ پھنڈا توڑ دیتے ہیں تو کشتی میں پانی بھرتا ہے، تو کشتی پوری ڈوبے گی یا آدھی ڈوبے گی؟ وہ ساتھ اس لیے ڈوبیں گے کہ انہوں نے یہ عمل دیکھا اپنی آنکھوں سے، لیکن ان کا ہاتھ پکڑا نہیں، عذاب آیا، بربادی آئی، تو صرف وہ برباد نہیں ہوئے، یہ بھی ڈوب گیا۔ پر میں نیکی کا کام نہیں کرو گے، زبانیں بند رکھو گے، چشم پوشیاں کرو گے، باندھتا تو کوئی ہے نہیں، بس اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو پھر نافرمانوں کے نافرمانی پر جو عذاب آئے گا، اس عذاب میں سارے لوگ بھی لپیٹے جائیں گے۔ لہذا اپنی صالحیت پر نہیں، ہمارا کام خیر کا عمل یہ کرنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ بات بیان کی کہ تمہیں تم استقامت قائم کرو، دلیل پر زندگی گزارو، تو انشاءاللہ کوئی بدعتی، کوئی مشرک، کوئی رذیل، کوئی دلالت میں پڑا ہوا آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا، آپ کو کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی شخص موت کے وقت کوئی وصیت لکھے تو دو عادل لوگ اس کی گواہ بن جاؤ، دو عادل لوگ گواہ بن جاؤ۔ یہ اس وقت ہے جب تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، تو تم دو لوگوں کو گواہ بنا لو وصیت نامہ لکھتے ہوئے، اور اگر وہ دو گواہ وصیت نامے میں کوئی جھوٹ بولے، غلطی کرے، تو ان کو مسجد میں روک لو نماز کے بعد اور ان کو قسمیں اٹھاؤ کہ یہ وصیت نامہ صحیح ہے، اس نے لکھا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے، وہ قسمیں اٹھا لیں تو اس وصیت کو نافذ کر دو۔ اور اگر ان دونوں کے بارے یہ پتہ چلے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسرے رشتہ دار زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم صحیح شہادت دینا چاہتے ہیں، وہ صحیح شہادت دے دیں گے تو ان کی شہادت رد ہو جائے گی اور اس کی وصیت کو اس کے مطابق نافذ کر دیا جائے گا۔ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی، وہ قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں، اگر کوئی دوسرے لوگ سچائی کو جانتے ہیں تو وہ قسم اٹھا کے ان کی گواہی رد کر سکتے ہیں۔ ایک بات، اس سے لوگوں کو خوف پیدا ہو جائے گا، لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹی وصیت نامے تیار نہیں کریں گے۔ اس میں اس حدیث کے اس آیت کے ساتھ ریلیٹڈ ایک حدیث میں واقعہ ہے۔ ایک صحابی قبیلے کا نوجوان سفر پر تھا، مسلمان تھا، اس کے ساتھ دو لوگ سفر پر تھے، ایک عدی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور ایک طبیب داری تھے۔ یہ دونوں سفر پر تھے، یہ نصرانی تھے اور یہ مسلمان۔ مسلمان بہت ہونے لگا تو اس نے وصیت نامہ لکھا، اپنے سامان رکھا، اس کی پوری لسٹ بنا دی اور وہ لسٹ ان کو تھما دی۔ وہ لسٹ تھما دی، جب تھما دی تو انہوں نے اس کا سامان لیا، وہ فوت ہو گیا سفر میں۔ تو جب لسٹ لے کر یہ آئے تو اس سامان میں اس نے لکھا تھا کہ میرا یہ سامان ہے، تو انہوں نے اس میں سے ایک پیالہ نکال لیا، پیالہ چاندی کا تھا یا سونے کا تھا، قیمتی پیالہ تھا، وہ چوری کر لیا۔ اب جب چوری کر لیا تو سامان سے لسٹ نکلی، گھر والوں نے پڑھی تو اس میں پیالہ نہیں تھا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں نہیں پتا، بس یہی کچھ ہے جو اس نے دیا تھا، ہم نے آپ کو پہنچا دیا۔ وہ چپ ہو گئے گھر والے کہ یہ کیا بات ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا وہ پیالہ مدینے کے بازار میں کسی سنار کے پاس تھا، تو انہوں نے وہ پہچان لیا، یہ تو ہمارے اسی بھائی کا پیالہ ہے۔ وہ کہاں سے لیا؟ اس نے بتا دیا میں نے عدی سے اور کمیم سے خریدا ہے۔ انہوں نے بیچا تھا،
وہ جو ساتھ تھے انہوں نے وہاں بیچا، اگلے کو پتہ چل گیا، تو پھر اس بات کی گواہی اس مسلمان کے رشتہ داروں میں سے 2 بندوں نے دی، تو اس گواہی پر ان دونوں کی گواہی رد ہو گئی۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ دونوں نے گواہی دی کہ یہ ہمارے پاس اتنا سامان کا حملے آیا، لیکن جب پیالہ ان کے خاندان کے لوگوں نے پہچان لیا تو ان کے خاندانوں نے گواہی دی، اللہ کی قسم یہ پیالہ اسی کا تھا، یہ چوری ہوا ہے اور انہوں نے ایسا کیا ہے، تو ان کی گواہی رد ہو گئی۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمیم داری اور علی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہاں ہم نے یہ پیالہ چوری کیا تھا۔ تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں یہ ساری بات بیان فرمایا تاکہ شہادتیں اپنے صحیح اصولوں پر دی جائیں اور لوگ بھی ڈر جائیں کہ ہماری شہادت کو رد کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کی اماں پر جو نعمتیں ہوئی اس پر تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے جبرائیل کے ساتھ تمہیں مدد دی ہے، تمہیں ہم نے گود میں بولنے کی طاقت دی ہے، اور پھر تو جب کہول عمر کو پہنچے گا، اکھیڑ عمر کو پہنچے گا، اس وقت تو بھی لوگوں کے ساتھ آ کے بات کرے گا۔ ہم نے تمہیں تورات سکھائی ہے، انجیل سکھائی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی آتی تھی، انجیل بھی آتی تھی، اور وہاں آپ نے بچپن میں بات بھی کی۔ اور بھی انعام کیا تھے؟ فرمایا تو مٹی سے پرندے بناتا تھا اور اس کو اللہ کی اجازت کے ساتھ پرندے کی شکل میں پھونک مار کے اڑا دیتا تھا، یہ بھی ہماری اجازت سے تھا۔ اسی طرح تو مادر ذات اندھے کو ہاتھ پھیر کے اللہ کی اجازت سے ٹھیک بھی کر دیتا تھا، پرس والے پر ہاتھ پھیر کے اس کے جسم کو ٹھیک بھی کر دیتا تھا، تو مردے کو اللہ کی اجازت کے ساتھ ٹھیک بھی کر دیتا تھا۔ یہ سارے کام کیے ہیں 4 دفعہ اللہ نے بیان کیا بے اذنی، یہ میری اجازت سے ہوتا ہے۔ تو جو چیز اجازت سے ہوتی ہے، اللہ کی اجازت اور حکم سے ہوتی ہے، وہ معجزہ ہی ہوتا ہے، اور معجزہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے کو زندہ کر دیتے، پرندوں کو اڑا دیتے، تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی پاور ہوگی۔ او بھائی یہ سارے معجزے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معجزے اپنے حکم سے دیتا ہے۔ کوئی معجزہ اپنی مرضی سے جب چاہے اس کو سرزد کر دے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مرتبہ بے اذنی بے اذنی بے اذنی، یہ سارے کام میری اجازت سے ہوتے ہیں، اور یہ کام اللہ تعالیٰ دنیا میں روزانہ کرتا ہے۔ تو پھر ہم اس کو دیوتا مانتے بن جائیں، بس سورج روزانہ نہیں نکلتا تو کس کے حکم سے نکلتا ہے؟ ڈوبنے کے بعد نکلنے کے لیے اللہ سے اجازت مانگتا ہے، حدیث میں جیسے ڈوبتا ہے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ صبح نکل جاؤ، پر میں ہاں نکل، پھر ایک وقت آئے گا اللہ کہے گا نہیں نکلنا، یہی جواب سو، تو سورج مشرق کی بجائے مئی سے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے اس میں کیوں ہم اس بات کا عمل دخل کرتے ہیں کہ اس اللہ کی مخلوق کے بعد ایسے اختیارات آ گئے ہیں کہ جب چاہے جو چاہے کرتے ہیں۔ او بھائیو یہ سوچیں اور یہ عقیدے قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ پہلی بات یہ تو دنیا میں ہر چیز میں ہوتا ہے، چھوٹی سی گٹھلی پھٹ پڑتی ہے وہ اپنی مرضی سے پھٹتی ہے، اس میں سے پودا نکل آتا ہے، اس میں درخت بن جاتا ہے، پھر اس میں پھل لگ جاتا ہے، پھل اپنی مرضی سے نکل آتا ہے، اور اس پھل پر آپ دیکھیں گے کتنے رنگ چڑھتے ہیں، کیسے چینج ہوتے ہوتے کس شکل میں ہو جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے درخت کو اور ان ساری چیزوں کو معبود ماننے لگ جائیں، ان کو پاورفل ماننے لگ جائیں؟ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتی ہیں۔ خود ہمارے جسم میں کتنی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو یہ سب اللہ کی اجازت سے۔ تو ان تبدیلیوں کے آنے سے کوئی معبود نہیں بن جاتا، کوئی مختار نہیں بن جاتا، یہ ساری پاوریں ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ سارے نظام چل رہے ہیں، وہ حکم روک دے گا تو یہ سارے نظام فنا ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جھنجھوڑے گا ان لوگوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ عیسیٰ کو کھڑا کر کے اللہ کہے گا آنت قلت للناس اتخذونی و امی الہ ہے۔ یہ دنیا میں بہت انہوں نے انبیاء کو تنگ کیا نا، اور انبیاء کے خلاف انہوں نے ہرزہ سرائیاں کی، اور ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا۔ اب اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اے عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے
سبحانک اللہ ان سارے معاملات سے تو پاک ہے، تیرے مقابلے میں کوئی معبود بنے، تیرے مقابلے میں کوئی الہ بنے، سبحانک یہ کلمہ تنزیہ ہے، یعنی ہر عیب کی نفی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی غیر کو اللہ والے اختیارات دے دینا یا سمجھنا یہ اللہ کی ذات میں عیب کے مترادف ہے۔ تو سبحان اللہ سب سے پہلے کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، ما یقول لی میرے لیے تو لائق ہی نہیں ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ باتیں کہوں جو میرے حق میں نہیں تھی۔ ان کنت قلت، اگر میں نے یہ باتیں کہی ہیں فقد علمت، اللہ تو جانتا ہے، تجھے تو سب پتہ ہے۔ اب ڈانٹ ہو رہی کس کو رہی ہے؟ پوچھا ان سے جا رہا ہے، وہ انکار کر رہے ہیں، تو حقیقت میں ڈانٹ پڑ رہی ہے ظالموں کو جنہوں نے عیسیٰ کو دنیا میں معبود بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم فی نفسک، اللہ بات کرنے کو تو جانتے ہی جانتا ہے، لیکن جو میرے دل میں ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے پاس ہے، میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ اللہ ما قلت له الا ما امرتنی، میں نے ان کو صرف وہی باتیں بتائی تھی جس کا تو نے حکم دیا۔ اللہ میں نے ان کو یہ باتیں بتائی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہ، جب میں ان میں تھا تو بھی گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے فوت کر دیا تو تو ان پر گواہ تھا۔ یہاں اس سے بات پتہ چلتی ہے، ایک تو فوت ہو جانا، آسمانوں کی طرف اٹھا لینا، یہ توفا کا جو معنی ہے یہ تین طریقے سے استعمال ہوتا ہے، موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور هو الذی یتوفاکم باللیل، رات کو نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جسم اور روح کے ساتھ کسی کو اٹھا لینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اٹھا لینے، جب تو نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا تو تو گواہ تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اللہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کا پیغمبر دنیا سے چلا گیا ہے تو اب پیچھے امت کیا کر رہی ہے کہ اس کا علم نہیں ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك، یا اللہ ان کو تو عذاب دے یا اس پر تو رحم فرمائے، یہ تیرے بندے ہیں، میرا معاملہ نہیں، یا اللہ تیرا معاملہ ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، ان کو اگر بخش دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو سب پر غالب بھی ہے، سب پر تیرا بھی غلبہ ہے، اور تو حکمت والا ہے، کس کو کیا کرنا ہے یہ حکمتیں بھی تو جانتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك، یا اللہ تو اگر ان کو بخش دے گا تو تیرا مسئلہ، تو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، تو سب پر غالب و حکمت والا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا، آپ نے ایک رات میں ساری رات اپنے قیام میں، اپنے رکوع میں، اپنے سجود میں یہی آیت پڑھی، ان تعذبهم فإنهم عبادك۔ اپنی امت کے لیے کتنا حریص ہے محمد علیہ السلام کہ میں بھی قیامت کے دن اپنے رب سے یہ کہوں کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے دے تیرا معاملہ ہے، تو چھوڑ دے تیرا معاملہ ہے۔ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ صحابی رسول فرماتے میں نے پوچھا اللہ کے رسول، سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ نے ساری رات یہ آیت پڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ فرمایا ہاں میں یہ پڑھتا رہا یہاں تک کہ میرے رب نے مجھے شفاعت کا حق ادا دے دی۔ اے نبی سفارش کر دے، سفارش کر دے، تو کہہ دینا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، تو سفارش کرے گا میں اللہ تیری امت کو معاف کروں گا۔ اللہ نے مجھے شفاعت کا حق ادا کر دیا۔ یہ آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، اور صاحب اللہ نے فرمایا ہاں قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم، لوگوں یاد رکھو یہ قیامت کا دن ہوگا، سچے لوگوں کی ان کی سچائیوں کو نفع دے۔ سچے کون ہیں؟ توحید والے، شرک سے دور، کیونکہ شرک کی بات چل رہی ہے تو سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ یہاں بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی سفارش کس کے لیے ہوگی؟ اہل توحید کے لیے ہوگی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی، اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک۔ نبی اسلام سے پوچھا گیا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جنت کا داخلہ، سعادت قیامت کی کیا ہے؟ جنت کا داخلہ، یا اللہ جنت کا داخلہ کس کو ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی، قیامت کے دن
میری شفاعت سے جو شخص جنتی بنے گا وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا خالصاً بقلب ہی، اور اس لا الہ الا اللہ میں اس نے شرک کی آمیزش نہیں کی، عمل میں قول میں شرک داخل نہیں ہونے دیا۔ میں محمد کی سفارش سے قیامت کے دن وہ سعادت مند لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہم اجعلنا منهم، اللہم انا نسألک برد العیش بعد الموت، یا اللہ موت کے بعد ہمیں ٹھنڈی زندگی عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک لذت النظر الی وجہک، یا اللہ اپنے چہرے کے دیدار کی لذت قیامت کے دن ہمیں نصیب فرما دے۔ لذت النظر وجہک، چہرے کی، والشوق الی لقائک، یا اللہ اپنے ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اور لقاء کا شوق یہ ہے کہ ہم عمل کے لیے کچھ نہ کریں، یعنی عمل کرتے رہیں تو یہ حقیقت میں اس بندے میں جستجو ہے کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور میرا رب انشاءاللہ اس اعمال سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ ان لوگوں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔